رام یاسین بھائی کے گھر پہ 11ویں کے سلسلے کے حوالے سے یہ محفل ہے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ تمام اسلامی بھائیوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں ائمہ کے ذمہ دار حضرت علامہ مولانا شایان مدنی صاحب، حضرت علامہ مولانا نثار عطاری مدنی صاحب اور دیگر ثنا خان مصطفیٰ اور طلبہ کرام یہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو حق سننے اور حق بات کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سن ولادت ہے وہ 470 سن ہجری ہے اور آپ کا وصال 561 سن ہجری ہے، اور آپ کی شان میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ صرف اردو میں نہیں ملتی بلکہ انگلش کے اندر، فارسی کے اندر اور اسی طرح عربی کے اندر بہت ساری زبانوں میں اس کی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے۔ اور غوث اعظم کو خراج عقیدت صرف اہل پاکستان نہیں کرتا بلکہ شرق تا غرب، شمول شمال تا جنوب، جہاں جہاں غوث اعظم کو جاننے والے ماننے والے ہیں ہر جگہ غوث اعظم کے نام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت، یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی پکی سند ہے، یعنی حسنین کریمین سے محبت کرنے میں وہی سچا ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی سے کوٹ کوٹ کر محبت اور پیار کرتا ہو۔ یہ یاد رکھیے گا۔ اور شان دیکھیے حضور غوث اعظم کی، تفریح الخاطر لکھنے والے علامہ عبد القادر اربلی ہے، مصر سے چھپی، اس کے صفحہ نمبر 12 کے اندر ہے کہ جس رات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو رہی تھی تو ان کے والد محترم سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے مشاہدہ کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوئے، ساتھ میں صحابہ کرام، ساتھ میں ائمہ کرام، ساتھ میں اولیاء کرام کی جماعت ہے، اور سرکار نے یوں خطاب فرمایا، یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وهو ولی و محبوبی و محبوب اللہ سیکون له شأن فی الاولیاء والاقطاب کشأن بین الانبیاء والرسل۔ فرمایا اے ابو صالح، اللہ نے جو تجھے بیٹا عطا کیا ہے یہ میرا محبوب ہے، میرا دوست ہے اور میرے رب کا بھی دوست ہے، اور ان قریب اس کی شان یہ ہوگی کہ جس طرح میرا مرتبہ نبیوں اور رسولوں کے مابین ہے اسی طرح اس کی شان ولیوں اور اقطاب کے درمیان ہوگی۔ یعنی یہ شان ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کمال دیکھیے کیسا ہے، کمال دیکھیے کیسا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ پیدا ہو رہے ہیں تو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا۔ یہ بات علمی بڑے غور سے آپ سنیے گا، پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی والدہ امۃ الجبار فاطمہ بنت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتی ہیں کہ سحری کے وقت دودھ پیتے اور پھر غروب آفتاب میں دودھ پیتے تھے۔ یہ سب کو پتہ ہے روزے کا کہ من طلوع الفجر الی غروب الشمس، کہ صبح صادق میں روزہ رکھا جاتا ہے اور پھر غروب آفتاب پہ اس کو کھولا جاتا ہے۔ لیکن ایمان کے ساتھ جب بندہ بالغ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ مکلف ہوتا ہے روزہ رکھنے کا، لیکن یہ ایسی نرالی شخصیت ہے کہ عمر ایک دن کی، اور شعور دیکھے کیسا ہے، ایمان باللہ بھی لے کر آئے اور پھر شریعت پر عامل ہو کر پیدا ہوئے۔ وقت بھی پتہ ہے کہ سحری کا وقت کیا ہے، افطار کا وقت بھی کیا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم کہیں گے یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس کو میرے امام فرماتے ہیں وہ کنواری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ قَادَم ہے عجبنی شان اعظم، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر بیٹھی تھی، اب اس کی تفسیر میں کس نے لکھا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے تفسیر کبیر کے اندر ذکر فرمایا، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کا دودھ پی رہے تھے اور عمر ابھی ایک دن ہے،
چند گھنٹے چند گھڑیاں گزری تھی، ماں کا دودھ نوش فرما رہے ہیں، لوگوں نے الزام تراشی شروع کر دی کہ تیری ماں بھی پاکیزہ تھی، تیرا باپ بھی پاکیزہ تھا، اور تو نے معاذ اللہ کیا حرکت کی ہے۔ یہاں تک لکھا مفسرین نے کہ لوگوں نے پتھر تک برسائے اور نازیبہ جملے کسے۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا دودھ نوش کر رہے تھے، پھر جب دیکھا کہ میری ماں کو لوگ باتیں کرتے ہیں تو دودھ کو موقوف کر دیا، اور پھر ایک گہری نظر مجمع عام پہ ڈالی، اور جو تصور امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا، فرمایا اپنے الٹے ہاتھ کا جو الٹے بازو کا ہاتھ ہے اس کو اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھا، اور جو آپ کی کوہنی ہے یہ ماں کی ران پہ رکھی، اور یوں کر کے لوگوں کو دیکھنا شروع ہو گئے۔ اب جب دیکھا کہ میری والدہ محترمہ کو لوگ معاذ اللہ لان تان کر رہے ہیں، ان کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں، تو ایک دم آپ بولے جس کو قرآن نے ذکر فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی اور مجھے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ علماء موجود ہیں، یہ ماضی کے صیغے ہیں سارے، یعنی یہ نہیں کہ کتاب دوں گا نبوت دوں گا، بلکہ فرمایا کتاب بھی عطا فرما دی، نبوت بھی عطا فرما دی، اور ہر جگہ نون وقایا یا ضمیر ہے، یہ مفعول بھی ہے، یہ مطلب ہے کہ مجھے نبوت دے چکا اور مجھے وہ کتاب بھی دے چکا، اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے وقت اپنے عبدیت کا اقرار کر رہے ہیں، اپنی نبوت کا بتا رہے ہیں، تو جب روح اللہ کو رب یہ مقام عطا فرماتا ہے تو حبیب اللہ کو کتنا بڑھ کے عطا فرمایا ہوگا۔ جب تو حضور پیدا ہو رہے تو فرما رہے انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اور فرق بالکل واضح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زبان سے عبدیت کا اقرار کر رہے ہیں، اور محمد عربی سجدے میں جا کے بتا رہے کہ الہ ایک ہے، سبحان اللہ، الہ ایک ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جو رب اتنا کرم عیسیٰ علیہ السلام پہ کرے کہ ایک دن کی عمر میں انہیں بولنے کی طاقت عطا فرما دے اور وہ اپنی نبوت کا اظہار کر دے، تو وہی رب اپنے محبوب کے سچے غلام شیخ عبد القادر جیلانی پہ یہ لازمی کرم فرما چکا کہ انہوں نے بھی پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا اور افطار کر کے بتایا کہ میں وہ ہوں کہ جو ماں کے پیٹ سے ہی ولی بن کر پیدا ہوا۔ یعنی یہ مادرزاد ولی تھے، کیا تھے؟ مادرزاد ولی، ماں کے پیٹ کے اندر ولی تھے۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا تلاوت قرآن۔ اخبار الخیار کے اندر شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا، اخبار الخیار کے اندر سب سے بڑا وظیفہ قرآن۔ کہاں سے سیکھا؟ کہتے ماں کے پیٹ سے حفظ کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جن کی ماں کو عام نہیں تھی، اپنے وقت کی رابعہ بصریہ تھی، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا مقام ہے خدا کی قسم شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ اور اخبار الخیال کے اندر شیخ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں اپنے ایک مجاہدے کا ذکر کر دوں تمہارا جگر پانی پانی ہو جائے۔ آپ نے تھوڑی ہسٹری اپنی بیان کی، فرمایا کہ مجھ پہ ایسا بھی وقت گزرا کہ 1 سال بغیر کچھ کھائے پیے گزر گیا، اور اس میں صرف پانی پیتا تھا۔ دوسرا سال آیا تو اس کے اندر میں نے کچھ نہیں کھایا پیا، چھوڑ دیا۔ جب تیسرا سال آیا تو میں جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ فرماتے میں نے گھاس کے تنکے کھائے، میں نے درخت کے پتے کھائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کہتے ہیں پھر چوتھا سال شروع، پھر جب تیسرے سال کا اینڈ چل رہا تھا تو بیچ میں کبھی 3 دن ایسے آتے، 7 دن ایسے آتے، 11 دن گزر جاتے، 21 دن گزر جاتے۔ ذکر فکر تو دور رہا، مجھے اپنے سانس کی ڈوری ٹوٹتی ہوئی معلوم نظر آتی تھی۔ اور جب چوتھا سال شروع ہوا تو فرماتے پھر کیا ہوا، جب میں قائم رہا تو اللہ رب العزت کی طرف سے آسمان سے ایک دسترخوان اترتا تھا، سبحان اللہ۔ کیونکہ وہ چوتھے سال میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وعدہ کر چکا تھا، اے میرے رب جب تک تو نہیں کھلائے گا عبد القادر نہیں کھائے گا، جب تک تو نہیں پلائے گا عبد القادر نہیں پیے گا۔ فرماتے آسمان سے دسترخوان اترتا جس میں کھانا ہوتا، اور ہاتف غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر تیرا رب کہتا ہے کہ تجھ پہ جو میرا حق ہے تجھے اس حق کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کھا، تو کہتے میں کھاتا۔ ہاتف غیب سے آواز آتی پی، تو میں پیتا، جس کو اعلیٰ حضرت فرماتے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔
یعنی 25 سال جنگلات میں جنہوں نے گزار دیے، اور جن کی ہسٹری کے لیے 2-3 جملے کافی ہیں کہ 40 سال جنہوں نے خطبہ دیا لوگوں کو، اور تقریباً 33 سال جس میں آپ نے تدریس فرمائی۔ آپ نے اپنے نسب کو ہی خالی نہ رکھا، بلکہ نسب تو اعلیٰ تھا، نسب تو با کمال تھا کہ دیکھیں نسب بھی اعلیٰ، خمیر بھی پاکیزہ، ذات بھی اعلیٰ، اور نبی پاک علیہ السلام کے رب نے حسن کو اور مصطفیٰ کے جمال کمال کو اور نور کو تقسیم کیا۔ ایک حصہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں رکھا اور ایک امام حسین کی ذات میں رکھا، اور جس کے میں سید اسے باگے الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصدر الی الراس، فرمایا یہ حضور مولا علی شریف خدا اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ حسن مصطفیٰ نبی پاک علیہ السلام سے سر کے بالوں سے لے کر سینے کے بالوں تک مصطفیٰ سے مشابہت رکھتے تھے۔ والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، اور امام حسین سینے کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک مصطفیٰ سے مشابہت رکھتے تھے۔ تو فرمایا رب نے اپنے محبوب کے نور کو اور جمال کو کمال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، حسنی خون بھی چلتا رہا، حسینی خون بھی چلتا رہا، پھر ایک مقام پہ جا کے رب نے دونوں خونوں کو جمع کیا۔ پھر جب شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت ہونے والی تھی تو اپنے مصطفیٰ کے کمال کو، اپنے مصطفیٰ کے جمال کو، اپنے مصطفیٰ کے نور کو، جو کہ حسنی حسینی صورت میں سینکڑوں سال چلتا آ رہا تھا، اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات میں یکجا فرما دیا۔ گویا کہ مصطفیٰ کا کامل نور اور کامل حسن و جمال کا پرتو بنا کر شیخ عبد القادر جیلانی کو دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے کہ جن کے اندر مصطفیٰ کا کمال بھی نظر آتا ہے، مصطفیٰ کا جمال بھی نظر آتا ہے، اور حبیب خدا کا نور بھی نظر آتا ہے، خدا کی قسم۔ اور آپ نے ایک مقام پہ خود فرمایا قصیدہ روحی کے اندر کہ تاللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، یہ جو میرا جسم تم دیکھتے ہو یہ میرا نہیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ کا جسم ہے۔ کیونکہ دیکھنے والوں نے آپ کو دیکھا کہ مکھی بیٹھتی نہیں، جسم پہ خوشبو آتی ہے، پسینہ نکلتا ہے تو ماحول خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے، آپ بولو براز کرتے ہیں تو زمین کھا جاتی ہے۔ تو لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تم نبی پاک علیہ السلام کے خاصہ تھا کہ سرکار کے جسد اطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، حضور کو پسینہ آتا تھا تو خوشبو آتی تھی، پورا ماحول خوشبو سے معطر ہو جاتا تھا۔ اس کو شیخ عبدالحق مدد دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اخبار الخیار کے اندر بھی لکھا، اور بھی مورخین اس واقعے کو قلائد الجواہر اٹھا کے دیکھیے، سب نے لکھا کہ خوشبو آتی تھی، مکھی بیٹھتی نہیں تھی، بولو برا زمین کھا جاتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ سے اس حالت کے بارے میں پوچھا گیا تو جلال میں آ گئے، ممبر پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی، میرے جسم سے خوشبو کیوں آتی ہے اور میرا بولو برا زمین کیوں کھا جاتی ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ تاللہ ھذا وجود جدی، رب کعبہ کی قسم یہ جو جسم تمہیں بظاہر میرا نظر آ رہا ہے یہ بظاہر میں تو میرا ہے، لیکن روحانی طور پہ محمد مصطفیٰ کا جسم ہے، یہ میرا ہے ہی نہیں۔ اس کو بولتے ہیں کہ فناء تامہ، کہ شیخ عبد القادر جیلانی نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں فنا ہو چکے تھے، خود اپنا کچھ رہا نہیں، اور حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انا مرآت جمال رحمان، میں رحمان کے جمال کا آئینہ ہوں، من رآنی فقد الحق، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے رب کو دیکھا۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نبی کے جمال کا آئینہ ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے محمد نبی کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، کمال ایسا، یعنی نسبتیں ہیں یہ، جب فنایت ایسی آپ کو حاصل ہوئی تھی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے اور مقام کا ذکر دیکھیے کہ، اور پھر قلائد الجواہر کے اندر اخبار الخیار کے اندر اس ذکر کا بھی ذکر ہے کہ آپ کی جو مجلس ہوا کرتی تھی 70,000 سے لے کر 1,00,000 تک کا مجمع وہاں پہ موجود ہوتا تھا، 70,000 سے 1,00,000 تک۔ جو آواز صف اول سنتا وہی آخری صف والا بھی آپ کی آواز کو سنا کرتا تھا، کہ رب کا کرم اور فضل تھا، کوئی مائک نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی تار نہیں، کچھ نہیں تھا، آپ سادہ خطاب فرماتے اور آواز اللہ رب العزت کی جانب سے سب کو پہنچ جاتی تھی۔ آج ایک جو خاص بس آپ کا علم ہے وہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں کہ منتہا ولایت جو ہے اس کا طریق علم ہے غوث پاک کا، یعنی کرامتوں کے ذریعے بھی دین پھیلتا ہے، اس کا کوئی منع نہیں ہے کہ ولی کو رب کرامت عطا فرماتا ہے، لیکن غوث اعظم نے صرف کرامتوں سے دین نہیں پھیلایا بلکہ علم سے بندوں کی جہالت کو دور کیا ہے۔
نسب کو خالی نہیں رکھا بلکہ باقاعدہ آپ نے مدرسوں میں جا کے پڑھا، اور خود فرماتے درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں علم حاصل کر دارا سا یدرس، اس کا میں نے پڑھنا بھی پڑھانا بھی ہے، تعلیم اور تعلم اس کے اندر دونوں معنی ہے۔ فرمایا میں علم پڑھتا رہا پڑھاتا رہا یہاں تک کہ مقام قطبیت کے اوپر میں فائز ہو گیا۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی جلد 28 کے اندر حضرت ملا علی قاری کے حوالے سے لکھا، ان کی کتاب تفریح الخاطر کا حوالہ دیا، فرمایا کہ دنیا میں اغیاث بہت ہیں، نجبا بہت ہیں، فقراء بہت ہیں، اوتاد بہت ہیں، اقطاب بہت ہیں، ابدال بھی بہت ہیں، لیکن قطبیت کبریٰ جن افراد کے مقدر میں آئی وہ پوری دنیا میں صرف 3 نفوس قدسیہ ہیں۔ فرماتے کون؟ کان الحسن بن علی هو القطب الاکبر، امام حسن مجتبی کو اللہ رب العزت نے قطبیت کبریٰ کے مقام عطا فرما دیا۔ اور سیدنا سید شیخ عبد القادر جیلانی هو القطب الاوسط، فرماتے ہمارے سردار شیخ عبد القادر جیلانی یہ قطب اوسط ہیں۔ والمہدی خاتمۃ الاقطاب، اور امام مہدی خاتمۃ الاقطاب ہیں۔ فرمائے یہ 3 ہی فرد ہیں کہ جن کو قطبیت کبریٰ نصیب ہوئی۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے پھر اس کے آگے ذکر کیا ملا علی قاری کے حوالے سے کہ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو تو ان کی نسل کے اندر آفتاب کی طرح روشن چہرے والے، میری مراد امام باقر وہاں ہیں، امام زین العابدین وہاں ہیں، امام باقر، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام موسیٰ کاظم، ایسے ایسے بڑے وقت کے غوث، اہل سنت کے مقتدا، اہل سنت کے پیشوا لوگ وہاں موجود ہیں، لیکن قطبیت کبریٰ ان میں سے کسی کو نہ ملی ہے تو امام حسن کی نسل کو ملی ہے۔ فرماتے اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا پھر وجہ بھی لکھی وہاں پھر کہ عارف باللہ ایک اللہ کے صوفی ایک بندے کا ذکر کیا اعلیٰ حضرت نے، ان کے حوالے سے ذکر کیا۔ فرمایا بات یہ کہ جس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور مولا علی شیر خدا کے شہادت کے بعد 6 ماہ خلافت متمکن رہے، اور 6 ماہ پہ جب خلافت راشدہ کی تکمیل ہوئی تو آپ نے اپنی خلافت صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دے۔ اور یہ عام بات نہیں ہے، آج کوئی اپنی سیٹ کو نہیں کسی کو دیتا، پوری خلافت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی، امت کی خاطر، اتحادی امت کی خاطر۔ نبی پاک علیہ السلام کی اس پیشن گوئی کو ثابت کیا کہ جو حضور نے صحابہ کے سامنے بیٹھ کر منبر پر ارشاد فرمائی ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا یہ میری امت کے 2 عظیم جو گروہ ہیں مسلمانوں کے، جب ان کے اندر جنگ چھڑ جائے گی یہ میرا بیٹا سید امت کا سردار ان دونوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو اپنے نانا جان کا فرمان پیش نظر تھا، امت کی خاطر، اتحاد کی خاطر خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ اللہ رب العزت کو نواز رسول کی ادا بڑی پیاری آئی، فرمایا اے میرے نبی کے نواسے، ہم تجھ سے خوش ہوئے، ہم تجھے انعام دیں گے، اور انعام یہ ہے کہ قطبیت کبریٰ کا تاج ہم تیرے سر پر سجائیں گے، اور یہ قیامت تک قطبیت کبریٰ یا تو تیرے پاس رہے گی یا تیری نسل کے پاس رہے گی۔ فرمایا اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی بھی انہی کی نسل میں سے، اور امام مہدی بھی امام حسن کی نسل میں سے، تو قطبیت کبریٰ عطا فرما دی۔ اب اعلیٰ حضرت کا سنو نا کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا۔ جب آپ نے بغداد پہ اعلان فرمایا قدمی ہادی اعلیٰ رقبہ کلی ولی اللہ، تو آپ کے استاد تھے حضرت حماد، شروع میں جن سے شیخ عبد القادر جیلانی نے پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا دعویٰ تو نے کر دیا، کیونکہ استاد بھی تھے وہ، اور میں پہلے بھی تیرے بہت سارے دعوے سن چکا ہوں، تو اتنا بڑا دعویٰ تو نے کر دیا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی جلال میں آگے اپنے استاد کے سینے پہ ہاتھ مارا زور سے، اور پھر ہاتھ سامنے کر کے کہا شف ھذا، شف ای لک، لک دیکھ، اس تحریر کو دیکھ، اس میں کیا لکھا ہے۔ تو وہ استاد تھے شیخ حماد رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم جب میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ کو دیکھا تو نوری قلم سے تحریر لکھی ہوئی تھی کہ ھذا مامور من اللہ، یہ خود سے حکم نہیں دے رہا بلکہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا گیا ہے۔ اور آپ شہر بغداد میں اعلان کر رہے ہیں سرداری، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، اس کا معنی کوئی یہ معاذ اللہ کہ آپ قدم رکھ کے ان کی گردنوں کو معاذ اللہ وہ نیچے رونتے تھے، نہیں معاذ اللہ،
سمپل سا معنی، سمپل سا مفہوم، کیا؟ سرداری۔ رب نے اولیاء اللہ پہ آپ کو سرداری عطا فرمائی۔ سرداری خراسان کی پہاڑیوں پہ خواجہ نے خواجہ ہند الولی خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ نے سنا تو فرمایا کہ صرف یہاں کندھے پہ نہیں بلکہ بل علی عینی و راسی، حضور میرے سر پر، میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے، اور بلکہ آپ تو اتنا جھکے کہ جھکتے جھکتے آپ نے اپنی پیشانی زمین پہ لگا دی، شیخ عبد القادر جیلانی کے۔ اور اسی وقت امام علی حیتی جو شیخ عبد القادر جیلانی کے خلیفہ تھے، یہ وہ امام علی حیتی بہجت الاسرار کے اندر، علامہ شتنوفی رحمۃ اللہ نے قلائد الجوائل کے اندر، علامہ حلبی نے اس کو لکھا، فرماتے ہیں شیخ علی حیتی وہ تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی بیان فرما رہے تھے، ممبر پر بیٹھ کر ان کو نیند آ گئی، سو گئے، سوئے کیا، مصطفیٰ کا دیدار کر لیا۔ اب جیسی آنکھ کھلی نا تو شیخ عبد القادر جیلانی ان کے پاس کھڑے تھے، سر جھکا تھا، ہاتھ آپ کے بندے ہوئے تھے۔ جیسی آنکھیں کھولی تو آپ نے فرمایا کہ خواب میں حضور علیہ السلام کا دیدار کر رہے تھے، یعنی خود ارشاد فرما دیا۔ نگاہ بلائے دیکھی غوث پاک کی کیسی ہے، عرض کی جی حضور سرکار کا دیدار کر رہا تھا، فرمایا بس فرق اتنا ہے کہ تم خواب میں مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے، ہم بیداری میں مصطفیٰ کا دیدار کر رہے تھے۔ یہ شیخ علی حیتی، جب شیخ عبد القادر جیلانی نے یوں اپنا قدم اٹھا کے، باقاعدہ قدم اٹھا کے فرمایا کہ یہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو شیخ علی حیتی وہی تھے، وہ آگے بڑھے، آپ کا قدم اٹھا کے اپنی گردن پہ رکھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ ہیں جن کا مقام دیکھی کیسا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب انہوں نے آواز کو سنا تو انہوں نے کہا کہ اسی وقت اپنی گردن کو جھکا لیا، گردن کو جھکایا، تو جو ان کے محبین تھے، مریدین تھے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اس وقت بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی نے اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس لیے میں نے اپنی گردن کو جھکا لیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کون ہے پتہ؟ امام شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا مقام تھوڑا سا میں ذکر کر دوں، یہ کیا شے ہیں، ان کو رب نے کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے ہم اثر ہیں، ان کے بارے میں افادت یومیہ کے اندر، اور مولوی زکریا سہارنپوری نے فضائل حج کتاب کے صفحہ 250 میں لکھا، یہ وہ ہیں کہ جو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ روحی فی البعد کنت ارسلھا، حضور جب میں دور تھا تو اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا کرتا تھا، تو قبل الارض عنی، وہ میری طرف سے جا کے آپ کی زمین کا بوسہ لے کے آتی تھی۔ سرکار آج میں خود موجود ہوں، اپنا سیدھا ہاتھ قبر انور سے باہر نکالیے تاکہ میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لوں، میرے ہونٹ کو شرف ملے، میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے میں وہاں موجود تھا، منظر کشی کر رہا تھا۔ یہ شیخ احمد رفاعی کا مقام دیکھو، تو کتابوں میں سب نے لکھا، پھر کیا وہ کہتے ہیں فظہرت یدہ صلی اللہ علیہ وسلم فصافحھا وقبل وضع علی رأسہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے میں دیکھ رہا تھا مصطفیٰ کا ہاتھ قبر سے باہر آ گیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کیسی حیات ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، ہاتھ قبر سے باہر آ گیا۔ شیخ احمد رفاعی آگے بڑھے، مصطفیٰ کے ہاتھ کو پکڑا اور مصافحہ کیا حضور سے، اور پھر سرکار کے ہاتھ کا بوسہ لیا، اور پھر اکرام کے لیے، پروٹوکول کے لیے اپنے سر پہ رکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ، اپنے سر پہ رکھا۔ تو جن کا اپنا مرتبہ مقام مصطفیٰ کی بارگاہ میں اتنا اعلیٰ ہو، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے گردن جھکائے کھڑے ہیں۔ تو میرا امام بولا کہ واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، یہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، یعنی جن کے سر اتنے اونچے ہیں تو قدم کتنا اعلیٰ ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ نسب کو معیار نہیں بنایا، آگے جا کے نسب ہی معیار ہے، حسری حسینی خون ہے۔ آپ نے باقاعدہ علم سیکھا، اور آپ کی ولایت کا منتہا طریقہ علم تھا، آپ کی جو کرامت ہے وہ طریقہ علم کی گرد راہ ہے، صرف کرامتوں سے دین نہیں پھیلایا بلکہ علم سے دین کو پھیلایا ہے۔ اور علم کیسا تھا آپ کا؟ آپ نے خود فرمایا بہجت الاسرار کے اندر، اللہ رب العزت نے میرے دل پہ 70 علم لدنی کے دروازے کھول دیے، 70، ایک دروازے کی وسعت زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ صوفیہ تو فرماتے یہ دل ہے نا، دل یہ علم کا محل ہوتا ہے، یہ دل معرفت الہی ہے، اس میں اللہ کی معرفت آتی ہے، یہ علم کا محل ہوتا ہے۔
اور ایک دل کی جو وسعت ہے نا وہ عرش الہی کے برابر ہے. کتنی دل کی وسعت؟ عرش الہی کے برابر. یعنی یہاں سے عرش الہی جتنا علم بندے کے دل میں آ سکتا ہے، تو ایک علم کا چھوٹا سا دروازہ کسی کے لیے کھل جائے، چھوٹا سا دروازہ، تو اس کی ساری زندگی اس میں گزر جائے. اور جس کے لیے 70 دروازے کھول دیے. اللہ اکبر. کتنے؟ 70 دروازے. ان کے علم کا کیا حساب ہوگا؟ بتائیے مجھے ذرا. کمال دیکھیے. اور آپ کے شاگرد 1,00,000 تھے، تقریباً 1,00,000 کے قریب. اور ہر سال 3,000 آپ کے اسٹوڈنٹس جو شاگرد ہیں وہ فارغ ہوتے تھے، فارغ تحصیل ہوتے تھے. تقریباً ہر سال 3,000. اور آپ نے باقاعدہ 33 سال 33 ایئرز آپ نے باقاعدہ پڑھایا. اور آپ کے جو واعظ ہیں وہ تقریباً 40 سال ہوئے ہیں. کتنے ہوئے؟ 40 سال. 40 سال تک آپ واعظ فرماتے رہے، 40 سال تک. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کے اندر 70,000 سے لے کر 1,00,000 تک افراد اس میں موجود ہوتے تھے. اور علم ایسا کہ آپ کے دور کا ایک نحوی تھا بہت مشہور، بہت بڑا عالم. نحوی یعنی کہ عربی گرامر، جیسے ہمارے انگلش میں ہوتی انگلش گرامر، عربی گرامر، نحوی علم تھا. تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے جلسے میں خطابت میں جاتے نہیں تھے وہ. تو ایک بار ان کے دل میں آیا کہ چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا خطاب ہوتا ہے. وہ حضرت وہاں پہ گئے، خطاب سنا. تو وہاں بیٹھ کے انہوں نے دل میں کہا کہ آج کا دن تو ضائع ہو گیا، کیونکہ آپ نے کوئی بہت علمی بیان نہیں کیا، عوام بیٹھی تھی، عوامی گفتگو آپ نے فرمائی. لیکن جب دل میں یہ خیال آیا، آئے ہائے نگاہ تو ایسی شیخ عبد القادر جیلانی کی، سبحان اللہ. آپ خود فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ لولا لجام شریعتی علی لسانی، اگر میری زبان پہ شریعت کی لگام نہ ہوتی، لأخبرتکم بما تأکلون وما تدخرون، تو پھر میں تمہیں غیب کی خبر دیتا اور بتاتا گھر میں کھاتے کیا ہو رکھ کے آتے ہو. یہ ہے. اور فرماتے ہیں تو بین یدی، یہ تمہارا جو ذات، تمہارا جسم ہے نا، کل قواریر، شیشے کی طرح میرے سامنے ہے. یرا ما فی بواطنکم و ظواہرکم، تمہارا ظاہر باطن میرے سامنے، جس طرح شیشے کے اندر سب نظر آتا ہے اس طرح تمہارے دل کے اندر میں سب دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہے. یہ نگاہ ولایت شیخ عبد القادر جیلانی کی. اللہ اکبر کبیرہ. نگاہ دیکھی کیسی ہے، سبحان اللہ. بات کیا ہو رہی تھی؟ کہاں سے بات چھوڑی میں نے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے علم کی بات. نحوی وہ تھے، نحوی. تو ان کے دل میں یہ بات آ گئی، کہا آج کا دن ضائع ہو گیا. شیخ عبد القادر جیلانی ممبر پر بیٹھے تھے، جلال میں آ گئے. تو وہ نحوی کہتے میرا نام لے کر ممبر سے فرمایا کہ ہمارے پاس آ کے بیٹھ، پھر تجھے بتائیں نحو کیا ہوتی ہے. تو میں سیبا وئی، یہ بہت بڑا امام گزرا وقت کا نحوی کا، یعنی جس نے گرامر عربی سکھائی ہے، کہ تمہیں سیبا وئی کے برابر نہ بنا دے تو پھر کہنا. کہتے کہ میں نے کہا یا اللہ میری توبہ، کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی. کہتے پھر میں نے توبہ کی، معافی مانگی، اور شیخ عبد القادر جیلانی سے جا کے میں نے علم حاصل کیا. یعنی نگاہ دیکھی کیسی ہے. تو جب ولی کا یہ مقام ہے، نبی کا کیا مقام ہوگا؟ سبحان اللہ. کیا وہ خود فرماتے ہیں وعزت اللہ، اللہ کی عزت کی قسم، ان یدی علی مرید، یہ میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسے کالسماء علی الارض، جیسے آسمان زمین کے اوپر ہے، ایسے میرا ہاتھ میرے مرید کے اوپر ہے. فإن لم يكن مریدی جیدا فانا جید، فرماتے ہیں میرا مرید عمدہ بڑا نہیں تو کیا ہوا، میں تو بڑا ہوں. میں کیا ہوں؟ بڑا ہوں. اور مریدوں پہ خبر گیری کیسی رکھتے ہیں کہ لو ان کشفت عورت لمریدی، فرماتے اگر کسی میرے مرید کا پردہ کھل جائے اور وہ کہاں ہو، بالمغرب فانا بالمشرق لسترتھا، اور میرا مرید مغرب میں ہو میں مشرق کے اندر ہوں تو میں اس کا پردہ ڈھانپنے کے لیے وہاں بھی پہنچ جاتا ہوں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے. یعنی ایک مرید کے لیے فرما رہے ہیں، ایک پردہ اس کا چاک ہو جائے تو میں وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. تو جس غوث کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے علم اتنا کھلا ہے، لوگوں کے ظاہر اور باطن جانتے ہیں، اپنے مریدوں کے حال سے واقف ہیں، تو پھر نبی پاک علیہ السلام کے علم کا مقام کیا ہوگا. یہ طریق دیکھیں علم کا کیسا ہے. اور پھر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلہ سہروردیہ کے پیشوا ہیں، ان کے چچا ان کو شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس لے گئے، کیونکہ علم کلام
یعنی عقائد کا علم بہت پڑھتے تھے، اتنا پڑھتے تھے کہ دوسرا علم پڑھتے نہیں تھے. تو چچا ان کو اٹھا کے لے گئے، عرض کیا کہ حضور یہ میرا بھتیجا ہے، یہ علم کلام عقیدہ ہی پڑھتا رہتا، دوسرا علم پڑھتا ہی نہیں ہے. تو آپ نے پوچھا بیٹا کیا کیا پڑھا؟ تو انہوں نے ساری کتابوں کے نام بتا دیے. شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کو سینے سے لگایا، سارا علم محو ختم ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اتنی محنت کی تھی، اتنے سال لگا کے میں پڑھتا رہا، سارا علم ختم ہو گیا. اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی نے دوبارہ سینے سے لگایا، سارا علم بھی آ گیا، بلکہ علم لدنی سے پورا سینہ بھر دیا. سبحان اللہ. طریقت کا علم عطا فرما دیا، شریعت کا علم عطا فرما دیا، معرفت کے خزینے ان کے سینے پہ کھول دیے. اللہ اکبر. تو سلسلہ سہروردیہ پر بھی احسان شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے. یعنی یہ علم تھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور پھر ابن قدامہ حنبلی، یہ بہت بڑے حنبلیوں کے امام گزرے. جب شیخ عبد القادر جیلانی کی عمر 90 سال ہوئی تھی، اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی سے علم پڑھنے کے لیے وہ آئے تھے. کتنی عمر تھی؟ 90 سال غوث اعظم کی. اس وقت وہ علم پڑھنے کے لیے، اور آپ فقہ شافعی اور فقہ حنبلی دو فقہ کے اندر فتویٰ صادر فرمایا کرتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی دو فقہ میں، فقہ حنفی اور فقہ حنبلی اور فقہ شافعی کے اندر. بس اپنا بیان اختتام کی طرف لاتے ہوئے آخری بات کرتا ہوں کہ علم کا طریق آپ کا کیسا ہے. خدا کی قسم یہ علم کا طریق ہے نا، یہ معرفت الہی کا سبب بنتا ہے. جتنا علم بندے کا زیادہ ہوگا، معرفت الہی کا طریقہ اس کا اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا. تو لہٰذا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سیکھا ہے اور امت کو علم سکھایا ہے، اور بہت کچھ دے کر گئے ہیں. جہالت کو بھی دور کیا، جہالت کا پردہ بھی چاک کر کے گئے ہیں. اور ان کا کرم ہے، خدا کی قسم ایسا کرم ہے کہ پیری مریدی جو ہے نا، پیری مریدی، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ کوئی عالم ہو، عابد ہو، زاہد ہو، بس یہ آخری واقعہ ہے، بس بیان ختم. عالم ہو، عابد ہو، زاہد ہو، فرماتے ہیں اس کے لیے واجب ہے کہ وہ کسی معرفت والے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے اور اس کا مرید ہو جائے. کیوں کہ بہت سارے صوفیہ نے لکھا اور فرمایا کہ جس کا ملم یکن لہ استاذ فامام الشیطان، کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، بہکا دے گا وہ بندے کو. تو ارادت کا یہ سلسلہ ہی ایسا ہے کہ مرشد کا معنی ہوتا ہے ہدایت دینے والا. ذاتی طور پہ ہدایت اللہ دیتا ہے، لیکن یہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے چاہنے والوں کو ہدایت دیتے ہیں. چاہنے والوں کو کیا دیتے ہیں؟ ہدایت دیتے ہیں. تو پیری مریدی کا سلسلہ آتا ہے. تو زاہد کون ہوتا ہے؟ تارک الدنیا، جو دنیا کو چھوڑ دے، وہ کون ہوتا ہے؟ زاہد. اور عابد کون ہوتا ہے؟ جو علم کے ساتھ عمل بھی کرے. اور حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ علم کے بارے میں کہ جو علم حق کا رستہ نہ بتائے وہ علم نہیں، وہ جہالت ہے. جو حق کا رستہ نہ بتائے وہ علم نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ جہالت ہے. تو اب اعلیٰ حضرت دیکھیے کہ یہ کتنی ضروری ہے یہ چیز. فرمایا جو عالم بھی ہو، زاہد بھی ہو، عابد بھی ہو، اس پہ واجب ہے کہ وہ کسی عارف باللہ، کسی معرفت رکھنے والے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے. ہم جبھی تو کہتے ہیں میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، میرے ہاتھوں میں دامن ہے پیران پیر کا. ہمارے ہاتھوں میں دامن ہے، اللہ ہماری نسبتوں کو سلامت رکھے. اور یہ جو زاہد ہے نا، زاہد وہ کون تھے؟ ابراہیم بن ادم. کشف المحجوب کے اندر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ان کے بارے میں، یہ کتنے بڑے زاہد ہیں. چونکہ زاہد کا معنی ہے تارک الدنیا. اس واقعے پہ آخری کہ تارک الدنیا، جو دنیا چھوڑ دے، وہ کون ہوتا ہے؟ بولیے، زاہد ہوتا ہے. کشف المحجوب کے اندر داتا علی حجویری نے لکھا، فرمایا ابراہیم بن ادم کے زہد کا عالم یہ تھا کہ جب چاند نکلتا رمضان کا تو روزہ رکھتے، اور افطار کب کرتے؟ جب عید کا چاند نکلتا تھا. یعنی بس سحری کر لی، پورا مہینہ بھوکے، کوئی افطاری نہیں. اور کہتے ہیں پھر حال ہماری طرح نہیں تھا ابراہیم بن ادم کا. کہتے ہیں ان کا حال یہ تھا، مزدوری کرتے تھے، کھیتی کا کام کرتے تھے، لیکن شام کو جو مزدوری ملتی وہ غریبوں میں تقسیم کر کے پھر یاد الہی میں مشغول ہو جاتے تھے. اور رات کو 400 نفل پڑھا کرتے تھے. اب یہ
ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کرنے کے لیے گئے، ان کا مسئلہ ہے یہ حضرت علی شیر خدا کے 3 واسطے سے مرید ہیں، 3 واسطوں سے حضور مولا علی شیر خدا کے مرید ہیں، یہ 3 واسطوں سے۔ تو امام اعظم تو وہ ہیں کہ جب ان کا نام آئے نا تو پھر سینہ چوڑا ہو جانا چاہیے۔ فتاوی شامی کے اندر علامہ ابن عابد شامری نے اس کے مقدمے میں لکھا حدیث پاک کو کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ جو میرے باپ آدم علیہ السلام نے کل انسانیت میں سے ایک شخص پر فخر فرمایا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، نوح علیہ السلام بھی ہیں، انبیاء کے نام لیے، فرمایا لیکن کل انسانیت میں فخر میرے باپ آدم نے ایک پر فرمایا۔ تو صحابہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میں مصطفیٰ ہوں۔ اور فرمایا میری امت کے اندر بھی بڑے بڑے آئیں گے، لیکن میں بھی جس پہ فخر کروں گا وہ بھی امت میں ایک تنہا یکتا ہوگا۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا نام اس کا نعمان ہوگا، کنیت اس کی ابو حنیفہ ہوگی۔ یہ فتاوی شامی کے مقدمے کے اندر لکھا ہے، نام نعمان اور کنیت ابو حنیفہ۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں یار، یعنی جس کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دیا، جس کی تقلید پیروی ہم کرتے ہیں، جس کی غلامی کا پٹا ہم نے اپنے گلے میں ڈالا، ہمارے نبی اس کے اوپر فخر فرما چکے ہیں۔ کیا مقام ہے۔ اب دیکھیے نا ابراہیم بن ادم، اس واقعے پہ بیان ختم۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں گئے، امام اعظم کو پتہ چلا تو اپنے شاگردوں کو فرماتے ہیں کہ وقت کا امام آ رہا ہے، ذرا کھڑے ہو جو استقبال کرو۔ اور شاگرد کون تھے؟ عبداللہ ابن مبارک، امام ابو یوسف، امام محمد جیسے شاگرد ہیں، ان کو کہہ رہے استقبال کرو، جو خود قاضی القضاء جو اپنے وقت کے چیف جسٹس تھے ان کو کہہ رہے استقبال کرو۔ جب آئے ابراہیم بن ادم، امام اعظم کھڑے ہو گئے، اور جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کیا کیا؟ فوراً جھکے اور ان کے ہاتھوں پہ اپنا سر رکھا اور آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، اللہ اکبر، اور کہا آپ وقت کے امام ہیں، میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور ایک ریکویسٹ آپ سے کرنے ہیں، مہربانی ہوگی، ایک مہربانی مجھ پہ کر دیں۔ امام اعظم نے فرمایا کہ کیا مہربانی کریں؟ کہتے کہ مجھے کوئی وصیت ہی کر دے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ تو وصیتوں سے بہت اونچا ہے، تو جو کر کے آ گیا تیرے لیے کافی ہے۔ تو کہا نہیں، بار بار ریکویسٹ کی کہ مجھے وصیت کرے، مجھے وصیت۔ جب تیسری بار کہا کہ مجھے وصیت کرے، امام اعظم نے فرمایا اچھا اگر نہیں مانتے تو پھر علم دین سیکھنا شروع کر دو۔ کیا شروع کر دو؟ یہ علم کا طریق دیکھیں آپ، علم کیا شے ہے۔ آج الٹ ہو گیا نا، ہمارے آستانے برباد کیوں ہوئے کہ آستانوں میں نسب کو آگے رکھا، علم چھوڑ دیا، جہالت آ گئی۔ اپنی نسبتوں کو لوگوں نے باور کروا دیا کہ میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، میری یہ نسبت ہے۔ عمل کسی ٹگے گا نہیں، علم نام کے کوئی شے نہیں۔ لیکن یہ دیکھیے تاریخ دنیا کہ جس نے امیری کو ٹھکرا کر فقیری کو ترجیح دی، اس کو ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ جس کی تعریف کا خطبہ داتا علی حجویری بھی پڑھ رہے ہیں، اور جن کا استقبال کرنے وقت کے امام ابو حنیفہ خود کھڑے ہو رہے ہیں۔ فرمایا علم دین حاصل کرو۔ تو اب ان کی جو کروٹ کو بدلا اور جلالیت طاری ہوگی۔ کہتے میں نے ایک ہی حضور کی حدیث سنی ہے، جب سے سنی ہے اسی پہ عمل کیا ہے، دوسری کوئی حدیث نہیں سنے، ایک حدیث۔ امام صاحب نے فرمایا کون سی حدیث سنی ہے؟ تو کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی جو محبت ہے ہر گناہ کی اصل ہے، ہر خطا کی اصل ہے دنیا کی محبت۔ اللہ اکبر۔ اور وتارک الدنیا رأس کل عبادت، اور دنیا کو چھوڑ دینا ہر عبادت کی اصل ہے۔ کہتے جب سے یہ حدیث میں نے سنی ہے میں دنیا چھوڑ چکا ہوں اور زہد کو اپنے اوپر طاری کر چکا ہوں۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ کو کہتے ہیں کہ اے نعمان بن ثابت تو بتا تو نے کیا کیا ہے، تو مجھے وصیت کر رہا ہے علم کی، تو نے کیا کیا ہے؟ جب امام اعظم ابو حنیفہ نے سنا بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا اور آپ نے فرمایا کہ تو حقیقی زاہد ہے، میں تجھے کہہ رہا تھا
تو وصیتوں سے بھی اوپر ہے، لہٰذا میں تجھے وصیت کیا کروں. یعنی یہ ہے زہد اور یہ ہے ولی کی نشانی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. یہ سرکار کی لخت جگر، مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا، میری مراد حسن و حسین کی ماں، حضور مولا علی شیر خدا کے سر کا تاج فاطمہ الزہرا. یہ زاہدہ بھی تھی، دنیا سے تاریک دنیا. تو زہد زاہد اس کو کہتے ہیں کہ جو تاریک دنیا ہو. تو اصل ولایت اس کو ملتی ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس آیت کا اگلا حصہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ متقی ہیں. جو متقی ہوگا تو ولی کے لیے جو فرسٹ جو شرط ہے وہ متقی ہونا ہے. یعنی پہلی مومن و ایمان والا ہو اور دوسرا وہ کہ تقوی اختیار کیا ہوا، وہ زہد والا ہو. وَكَانُوا مِنَ الزَّاهِدِينَ، قرآن پاک کے اندر یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں فرمایا گیا. زاہدین سے زہد نکلا کیونکہ ان کو یوسف علیہ السلام سے جان چھڑانی تھی، کنویں میں پھینک کے آگے، پیسہ نہیں چاہیے تھا ان کو. تو اسی طرح زہد کا معنی ہوتا ہے کہ تاریک دنیا، یعنی تاریک دنیا، کوئی ان کو دولت کا لالچ نہیں تھا، وہ تو یوسف علیہ السلام سے جان چھڑا رہے تھے. تو قرآن فرمائے وَكَانُوا مِنَ الزَّاهِدِينَ، تو وہ زاہدین میں سے تھے. کس میں سے تھے؟ زاہدین میں سے تھے. تو یہ زہد دیکھیں ایسی چیز ہے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی عقیدت اللہ تعالی ہمارے لیے سلامت رکھے. اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک ہماری نسبتوں کو سلامت رکھے. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے، آپ کو تو سنا نا کہ 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. آپ نے ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کر 15 سال قرآن پاک کی تلاوت کی ہے. وہی جہاں سے میں نے بیان شروع کیا وہیں پر جملے پہ بیان ختم کر رہا ہوں. کہ اخبار اخیار کے اندر لکھا کہ آپ سے جب پوچھا نا کہ سب سے بڑا وظیفہ کیا، تو کہتے تلاوت قرآن. تو پوچھا کتنا کیا، کہتے خدا کی قسم ابتدا 2 پاؤں پہ تھی، پھر نفس بولا تو پھر میں نے نفس پہ ایسی کاری زر ماری، پھر ایک پاؤں پہ میں کھڑا ہوتا تھا، الحمد سے شروع کرتا، والناس پہ پوری رات میں قرآن پڑھتا تھا. کہتے رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 15 سال ایسے گزارے کہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر 15 سال میں نے رب کا پورا قرآن ہی پڑھتا رہا. اب مجھے بتاؤ قرآن پاک سے بڑا وظیفہ کیا ہو سکتا ہے؟ بتائیے، ہے کوئی بڑا وظیفہ کہ جو کس نے اپنا؟ شیخ عبد القادر جیلانی. ہم غوث اعظم کو مانتے ہیں، ہم کتنا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں، ہم دنیا سے کس قدر، ہم تو دنیا کے اندر گھسے ہوئے، اتنی انوالو ہو چکے ہیں. ہم یعنی مسجد میں جاتے دنیا ہمارے دل میں گھسی ہوتی ہے، موبائلوں میں دنیا، دل میں دنیا، دماغ میں دنیا، خیالوں میں دنیا. تو لہٰذا اللہ ہمیں بھی زاہد بنائے، یہ زاہدوں کی صحبت میں رکھے. تو شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے، ان کی غلامی کا پٹا ڈالا ہے نا، تو پھر ان کے نقش قدم پہ بھی چلے. اللہ تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کہ جو کچھ سنا اللہ اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. دوران خطاب غلطی خطا ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.